باب ہے قربانی کے بیان میں۔ آپ نے پڑھا ہے ضحیٰ، یہ چاشت کے وقت کو، چاشت کی نماز کو ضحیٰ کا لفظ بولا گیا ہے، ضحیٰ اسی سے اضحیہ ہے، کیونکہ یہ اسی ٹائم میں قربانی کیا جاتا ہے، قربانی کو کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اضحیہ، اس کا نام اس سے حساب سے رکھا گیا ہے۔ قربانی ہے اس پہ کے اوپر قربانی کرنا ہر مسلمان پہ ہمارے نزدیک واجب ہے، اور اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ قرآن کریم میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فرمایا گیا، اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی۔ کہ حدیث آئے گی کہ آقا کریم علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ اچھا جی، پہلی فصل ہے مشکات کی حدیث نمبر 1453 ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی 2 مینڈوں کی، املحینی اقرنینی، ایک تو وہ سینگوں والے تھے، اور املحینی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے املا، اس کا مطلب ہے ہی بیاض یخالطہ السواد، کہ یعنی وہ سفیدی جس کے اندر سیاہی ملی ہو۔ کیا مطلب؟ چت کبرے، سیاہ اور سفید دھبے جس کے وجود پہ ہوں، وہ والے بکرے تھے۔ اقرنینی سینگوں والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح فرمایا، اور ذبح کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے تکبیر کو پھیرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگرچہ گوشت نہ بنائے لیکن ہاتھ سے تکبیر پھیرنا یہ سنت ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی قربانی کو اپنے دست مبارک سے تکبیر پھیری۔ وسمّا وکبر، اور اللہ کا نام لیا، تکبیر پڑھی۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ واللہ اکبر، جس طرح ہے یہ آپ نے تکبیر پڑھی۔ پھر راوی کہتے ہیں انس بن مالک فرماتے میں نے دیکھا آپ نے اپنا قدم رکھا ہوا تھا علی صفاحہما، اس کی پہلو پر، یعنی بکرے کو لٹا کرنا، یعنی اس کی گردن کا نچلا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی جو پشت تک آتا ہے، وہاں گھٹنا رکھ کے گردن سیدھی ہوتا ہے نا، جس طرح کسائی آپ نے دیکھا ہوگا جب جانور گراتے ہیں بکرا وغیرہ تو ایک ٹانگ اوپر رکھ لیتے ہیں وہاں، وہ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آپ نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ 1454 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرنا، آپ نے حکم دیا سینگوں والے ایک مینڈے کو لانے کا، یطؤ فی سواد، جو چلتا تھا اپنی سیاہی میں اور بیٹھتا تھا اپنی سیاہی میں، لیٹتا تھا۔ اچھا، مراد وینظر فی سواد سواد، اور دیکھتا تھا سیاہی میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مراد یہ ہے کہ جو بکرا تھا اس کے گھٹنے، آنکھوں کے ارد گرد، یہ ساری چیزیں جو تھیں نا یہ سیاہ تھی، ہوتا ہے نا آنکھیں سیاہ ہیں، گھٹنے سیاہ ہیں، اور بس نیچے کھروں میں ٹانگوں میں کچھ جگہ سیاہ ہے، اور باقی پورا وجود سفید ہے۔ یہ کتنی خوبصورتی کی ہوتی ہے نشانی، وہ یہ مطلب ہے اس کا۔ فوتیہ بھی، تو ان کو لایا گیا تھا کہ ان کی قربانی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے ذرا چھری تو دینا۔ حضرت ماں پاک فرماتی میں نے چھری دی، پھر فرمایا اس کو تیز کرو، پتھر کے ساتھ رگڑو، پہلے تیز کرتے ہیں، تو یہاں سے پتہ چلا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اسی طرح کیا، ماں پاک فرماتی میں نے اسی طرح کی، پھر میں نے آپ کو چھری دی، آپ نے چھری دی اور اس کو لٹایا، پھر اس کو آپ نے ذبح فرمایا، آپ نے بسم اللہ اللہ واللہ اکبر پیچھے گزر گیا، جس طرح آپ نے وہ تکبیر پڑھی اور دعا پڑھی، اللہ قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وآل محمد، اور میری آل کی جانب سے، ومن امت محمد، اور میری پوری امت کی طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ یہ آپ نے کہا، یعنی ثواب کے اندر امت کو آقا کریم علیہ السلام نے شریک فرمایا کہ وہ جو میرے غریب غلام یا اللہ قربانی نہیں کر سکتے ان کو میں مصطفیٰ کی قربانی میں سے ثواب کا اجر عطا فرما دے، حصہ عطا فرما دے۔ امام مالک اور شافعی فرماتے ہیں جب کسی کی طرف سے قربانی کی جائے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک تینوں ائمہ کہتے ہیں جب کسی کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا نام لینا ذبح کے وقت مستحب ہے۔ ہمارے بندے کہتے ہیں اگر نام ابا کا لیے قربانی رام ہو جانی، غیر اللہ کا نام آ گیا، حالانکہ تکبیر تو اللہ اکبر کے نام سے ذبح کرنی، لیکن کرنے کے بعد ساتھ نام لے لینا، اللہ اس کو میرے والد کی طرف سے قبول فرمائے، یہ معاملہ، یہ دعا کرنا مستحب ہے ان کے نزدیک۔ اچھا جی،
امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ 1455 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ ذبح کرو مگر مسنہ، جو 1 سال سے زیادہ ہو، مگر یہ کہ تنگی ہو اگر تم پر تو ذبح کرو جزاتم من الدان، بھیڑ کا ایک 6 ماہ کا بچہ، جو بھیڑ کا ہو اور 6 ہو 6-7 ماہ کا لگے سال کا، ٹھیک ہے، تو اس کو کرنا جائے گا۔ یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے، امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 1456 نمبر روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دی غنمن، بکریاں، کہ تاکہ تقسیم کر دیں حضور کے صحابہ پر قربانی کے لیے، تو آپ نے تقسیم کر دی، باقی بچا ہے تو دونوں 6 ماہ کا بچہ چھوٹا، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا، آقا ایک بچ گیا رہا ہے چھوٹا، فرمایا تو اس کی قربانی کر دے۔ اور ایک روایت میں نے عرض کی آقا اصابنی جزعون، میں تو پاتا ہوں ایک جزع کو، یعنی ایک چھوٹا بچہ بھیڑ کا، بس فرمایا تو اسی کی قربانی کر دے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 1457 نمبر روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ذبح بھی فرماتے اور اونٹ کو نہر بھی فرماتے عیدگاہ میں، یعنی عیدگاہ میں مراد ہے نماز پڑھنے کے بعد اسی کھلے میدان میں آپ قربانی کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ 1458 اس کی وجہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو طریقہ پتہ چل جائے اس کا، لوگوں کو آداب پتہ چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اگلی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا نشانی لگا لیں، گائے 7 کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارے دوست لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اونٹ تو 10 بندوں کی طرف سے ہے، لیکن فلاں جگہ پہ تو 10 ہوا تھا سفر میں۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قول مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم ہے کہ فرمایا اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے اور گائیں بھی 7 بندوں کی طرف سے۔ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ دونوں اس مسئلے میں متفق ہیں، اونٹ اور گائے میں صرف 7 حصے بندے ڈال سکتے ہیں، 7 شریک ہو سکتے ہیں بس۔ اچھا جی، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، صحیح مسلم کی روایت، اور ابو داؤد نے واللفظ لہ۔ اچھا جی، اور یہ لفظ امام ابو داؤد کے ہیں، اور مسلم میں نے اس کے ہمانہ روایت بیان کی۔ 1459 نمبر روایت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب عشرہ داخل ہو، یعنی چاند چڑھ جائے اور ارادہ کرے تم میں سے بعض لوگ قربانی کرنے کا، وہ جو بھی جس نے بھی قربانی دینی ہو، جس کا ہو موڈ قربانی میں نے کرنی ہے، فرمایا نہ وہ چھوئے اپنے بالوں اور اپنی جلد میں سے کسی چیز کو، یعنی بال نہ کٹائے اور ناخن نہ ترشوائے۔ اور ایک روایت میں ہے فلا یاخذن شعرا، نہ بالوں کو پکڑے یعنی بال نہ کٹائے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اور ایک روایت میں جو دیکھ لے چاند ذی الحج کا اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ بال نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹوائے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، 1460 نمبر روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن کے اندر نیک کوئی بھی عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی سال میں جتنے دن ہوتے ہیں ان تمام دنوں میں سے ذو الحجۃ الحرام کے پہلے 10 دنوں میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کو سارے سال کے باقی دنوں میں نیک کام کرنے سے زیادہ اچھے ان 10 دنوں میں لگتے ہیں، یعنی ان دنوں کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں اللہ کے راستے میں، مگر وہ بندہ جو نکلے اپنی جان و مال کو لے کر اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ اور ایک میں آتا ہے احری کا دم، اس کا خون بہا دیا جائے، گھوڑا ذبح کر دیا جائے، یعنی یہ تو پھر بڑا معاملہ، اس کی وجہ جتنی زیادہ مشقت اتنا بڑا اجر، جہاد میں سب سے زیادہ مشقت ہے۔ تو یہ ایام ان کو فضیلت دی گئی۔ ابن ملک فرماتے ہیں ان ایام کو فضیلت کیوں ہے، یہ بیت اللہ کی زیارت کے دن ہوتے ہیں، اور جب ٹائم افضل ہو نا، یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے، والوقت اذا کان افضل، جب ٹائم افضل ہو کان العمل الصالح فیہ افضل، اس ٹائم میں نیک کام کرنا بھی افضل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جمعہ کا دن ہے، ٹائم ہے تو ثواب ہے، لیلۃ القدر ایک وقت ہے، ثواب کی زیادتی ہے، ٹھیک۔ یہ جگہ یعنی ہمارا اہل سنت و جماعت کا بھی 1400 سال کے ائمہ کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ کچھ ٹائم پیریڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہوتے ہیں، جن کے اندر نیکی کی جائے ثواب زیادہ ہے۔ کچھ اوقات اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں جا کر عبادت کی جائے
وہاں پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے اوپر اہل سنت کہ تمام امت کا اتفاق ہے۔ ہر بندہ یہ مانتا نہیں ہے کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھے 27 گنا زیادہ ہے، وہی محلہ ہے، وہی گلی ہے، اسی گلی میں میرا گھر ہے اور اسی گلی میں مسجد ہے، میں گھر پڑھوں تو ثواب 10 کا ہے، مسجد میں جا کے پڑھوں ایک کی جگہ 10 کا تو ملنا ہی ملنا، 27 گنا جماعت کا علیحدہ ہے، مسجد کا علیحدہ ہے۔ یہ کیوں؟ جگہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ہے نا، اور ٹائم دیکھیں، عام ٹائم ساری زندگی سال میں ٹائم ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں رات میں کیا زیادہ بارش ہوتی ہے، یا اس میں رات میں چاند 2 آتے ہیں؟ کچھ بھی ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، عام راتوں کی طرح ایک رات نارمل روٹین میں آتی، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے اندر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، بس اس کو متعین کر دیا، خاص کر دیا، مخصوص کر دیا، اس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ تو کچھ مقامات اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، پھر علماء کا اختلاف ہے کہ عشرہ کون سا افضل ہے، رمضان کا یا یہ 10 دن؟ یہ بھی اختلاف علماء۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دنوں میں 10 دن رمضان سے بھی افضل یہ ذوالحج والے ہیں، اور راتوں میں لیلۃ القدر والی راتیں افضل ہیں، یعنی اس کی راتیں افضل نہیں ہیں، وہ رمضان میں ہے لیلۃ القدر والی آخری عشرے کی، لیکن دن ہی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آگے دوسری فصل ہے، 1461 نمبر روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذبح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ والے دن کبشین اقرعین املحین، 2 مینڈے اپنا سینگوں والے موٹے تازے، یا نشانی پھر لگا لیں، موج عینی خصی تھے دونوں۔ ہمارے دوست پوچھتے ہیں خصی جانور کی قربانی کرنا یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یا درست نہیں ہے؟ تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی فرمائی۔ ملا علی قاری بھی یہاں کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس کو ناپسند جانا ہے، مکروہ جانا ہے، لیکن ان کا یہ مکروہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ غیر مکروہ ہے یہ چیز، اور ٹھیک ہے، اور مستحب ہے، سنت ہے آقا کریم علیہ السلام کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ جب جانور کو وہ اپنا خصی کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے گوشت کی پاکیزگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا، معروف ہے یہ چیز کہ جو جانور خصی نہ ہو، کئی جانوروں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا پیشاب پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے گوشت میں سے اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے، اور گوشت کی پاکیزگی زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، فلما وجہہما، جب آقا کریم علیہ السلام نے ان کو قبلہ کی جانب لٹا لیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے مولا کی جانب اپنی توجہ کی، وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوتے ہوئے میں حنیفہ جو یکسو تھے، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے ساری زندگی پہلے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا حضور نے، کبھی بھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی بت نہیں پوجا، بچپن سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے بھی، اس کے اوپر اجماع ہے۔ اور آپ عبادت بھی کرتے تھے، لیکن وکانت عبادتہ غیر معلومۃ، آپ کی عبادت معلوم نہیں تھی، غیر معلوم۔ حضور کیسی عبادت کرتے تھے یہ اللہ جانتا ہے، یہ رسول اللہ جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں اطلاع نہیں۔ اور اس کے اندر آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کمالات بھی حضور کو دیے تھے، اور بعثت سے پہلے وہ تھے لیکن ان کو چھپانے کا ارشاد تھا، کئیوں کا ظہور بھی ہوا، جیسا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ نے فرمایا انی لا اعرف حجرا کان بمکہ تھا، فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکے میں تھا، انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علیہ قبلہ، بس کہ میں اعلان نبوت سے پہلے جب اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا ہوتا تھا، اور ترمذی کے لفظ میں وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا تھا، اور سیر حلبیہ کے لفظ میں وہ کہتا ہوتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان صلاتی و نسکی، حضور نے دعا پڑھی بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا اللہ کے لیے ہے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، کائنات کا پہلا مسلمان میں مصطفیٰ ہوں۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء یہ مسلمان ہی ہیں،
لیکن پیچھے گزر گیا 2-3 مقامات میں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو مسلمان ہیں ابراہیم و موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، جتنے مسلمان انبیاء ہیں، یہ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اللہ نے اس مسلمان کو پیدا فرما دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ان سے بھی پہلے مسلمان ہیں، بھیجے جانے میں اگرچہ آخر میں آئے ہیں، بننے میں سب سے پہلے ہیں۔ اور پھر پڑھا اللہم منک، اے میرے مولا یہ تیری طرف سے ہی ہیں، یہ اللہ اکبر، یہ تیری یعنی تیری طرف سے ایک ہمیں تحفہ ہے قربانی کا، تو نے یعنی ہم قربانی کرتے ہیں، کھا بھی خود ہی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس طرح یہ تیری طرف سے ہے، وَلَكَ اور تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وَأُمَّتِهِ اور میرے امتیوں کی جانب سے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں وہی امتی جو خود عاجز ہیں اس سے۔ اچھا، مولا علی قاری نے یہاں ایک بڑی بات تعجب خیز کی، العاجزین ان متابعته فی سنت اضحیتہ۔ اچھا، ایک تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ میری امت کی طرف سے اس کو قبول کر لے، یعنی جو میری سنت میں قربانی کرنے سے عاجز ہیں پورے زمانے والے، ایک تو یہ معنی ہے۔ لیکن مناسب معنی ہے یہ ہے کہ حضور کی اس دعا کو اس طرح مراد لیا جائے، حضور فرما رہے اللہ میری امت کے جو چلے گئے، جو زندہ ہیں، جو قبروں میں ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سب کی طرف سے قبول فرما رہے، ایک یہ معنی ہے لشمول احسانی۔ اچھا، والاول یحتمل علیہ یا والاموات، اور معنی زندوں مردوں سب کو شامل ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ جو مشارکت ہے نا، مشارکت اما محمولۃ علی الثواب، یہ ثواب پر محمول ہے، کس کے اوپر ہے؟ یہ زیادہ اولا معنی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ثواب میں امت کو شریک کیا۔ کئی بندے اسے یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک گھر کے فرد نے قربانی کرتی پورے خاندان کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ ایسی بات ہے۔ اس کی وجہ آقا کریم علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے الگ الگ قربانیاں کرتے تھے، اگر ایک ہی حضور نے کر دی تو ان کی طرف سے پھر کیوں کی جاتی تھی؟ اور پھر مولا علی پاک اپنی کرتے تھے علیحدہ، بات ہے آگے آ رہی وہ حدیث پاک۔ اچھا جی، امام مولا علی قاری کہتے ہیں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور نے 2 کیے بکرے، ایک اپنی ذات کی طرف سے خاص، ایک پوری امت کی طرف سے، یعنی یہاں سے یہ بھی ہے کسی کے نام کی قربانی، کسی کی طرف سے قربانی کرنا، یہ وہ آگے حدیث مزید آ رہے۔ پھر حضور نے یہ پڑھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دیا۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے اس کو روایت کیا۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ ذبح بیدی ہی، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور یہ آگے آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، جس نے نہیں کر سکا امتی اس کی طرف سے۔ 1462 نمبر روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مولا علی رضی انس شاگرد ہیں مولا علی کے، یہ کہتے ہیں میں نے حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آپ 2 بکرے قربانی کرتے، 2 مینڈے کرتے تھے۔ میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا رہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا علی میرے دنیا سے جانے کے بعد اب میری طرف سے قربانی کرتا رہیں، فانا اضحیان ہو تو ایک قربانی میں اپنے آقا کے نام کی کرتا ہوں، یہ ہے کسی کے نام کی قربانی کرنا۔ اور حضرت امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس کی مثل روایات کو بیان کیا۔ ابن ملک فرماتے ہیں سے پتہ چلا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ 1463 نمبر روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم دیکھ لیں غور سے، نستشرفا، غور سے دیکھ لیں آنکھ کو، کان کو، یعنی دیکھ لیں بندہ سلامت، یہ بکرا سلامت ہے، جانور ہے، عیب تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نہ قربانی کریں بمقابلۃ، جس کا کان آگے سے کٹا ہو، ولا مدابرہ، پیچھے سے کٹا ہو، شرقا خرقا، جس کا طول و عرض میں، لمبائی میں یا چوڑائی میں جس کے کان کو چیرا مارا ہو، اس کو یعنی کرنے سے منع کیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابن کلیب سے سنا، میں نے حضرت علی پاک کو فرماتے سنا کہ حضرت علی پاک سینگ کٹے کی قربانی سے منع فرماتے تھے اور کان کٹے کی۔ قتادہ کہتے ہیں میں سعید ابن مسیب سید التابعین کے پاس آیا، میں نے کہا جی ادباء الاذن کا کیا مطلب ہے کہ جس کا کان میں ہے وہ کیا معنی ہے، اور اپنا اس کا سینگ کٹا اس کا کیا مطلب؟ فرمائی اذا کان نصف او اکثر، جب یہ عیب آدھے کان میں ہو، یعنی آدھا کان ہی کٹا ہوا ہے یا آدھا سینگ کسی نے کاٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ ہو،
وہ ہے نا کہ سینگ کا چوتھائی حصہ اگر کٹا وہ معاف ہے. اور دوسری بات ہے سینگ کا خول ہوتا ہے، اگر وہ کٹا اس کی بات نہیں ہے، اندرون سینگ کی بات ہے. اسی طرح کان ہے، اگر کان میں ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا چیرا ہے تو وہ سادہ سا اصول ہے، جو چیز یعنی عیب نہ لگے وہ عیب نہیں ہے، چھوٹے موٹے عیب کی معافی ہے. امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا، اور ابن ماجہ کی روایت الاذن کے پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی، 1464 نمبر روایت. ہر وہ عیب جو جانور میں دیکھا جا سکے اور برا لگے، دیکھنے والے کی نظر میں وہ عیب شمار ہوتا ہو. دیکھنے والے سے مراد ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر یا یہ معاملہ، اب دیکھنے والا ہو. اب ایک چیز ہے میری نگاہ میں کہوں یار بڑا پیارا کہ سفید بکرا اور اس کی آنکھیں سیاہ ہیں اور اپنا اس کے کھور جو ہیں وہ اپنا بلیک ہیں، کتنا پیارا ہے. ممکن ہے ساتھ والا بندہ میرے ساتھ کھڑا کہے نہیں یہ تو برا لگ رہا ہے، سارا سفید ہوتا پھر ٹھیک تھا. چوائس اپنی اپنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی عیب ہے، اب یہ بھی یہ کہہ رہا تو عیب ہے، نہیں ہاں یہ نہیں ہے. یعنی عقلاء کی عقل کے مطابق اور اہل علم کے نزدیک وہ عیب گردانا جاتا ہو. 1464 نمبر روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم قربانی کریں آدب القرن والاذن، کان کٹے کی یا سینگ کٹے کی. پیچھے اس کی ڈیٹیل گزر گئی اور فقہ کی کتابوں میں اس کا بڑے مسائل اس کے اوپر ہیں. 65 نمبر روایت براء ابن عازب فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آقا یا رسول اللہ کن قربانیوں سے بچا جائے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا انگلیوں کے ساتھ، فرمایا 4: العرجاء البین ذلوھا. اللہ اکبر. وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جس کا لنگڑا پن اور وہ بہنگا الاوراق کہ جس کا بہنگا پن ہونا ظاہر ہو. اچھا یعنی اب وہ ہو کیا اس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا نبینا ہو، ایک آنکھ سے کانا ہو. اچھا جی، کانا جس کا کانا پانا ظاہر ہو. اور والمریدہ، اور جانور بیمار ہو جس کا مرض بالکل واضح ہو. والاجفاء التی لا تنکی، اور اجفاء اتنا کمزور جس کے اندر گدا ہی نہ ہو، جو بیچارہ ہو جیسے کہتے ہیں یہ تو فوت ہونے والا جانور ویسے ہی، اور بالکل خشک سا چھوٹا سا جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس نے گھر تک بھی جانا کہ راستے میں اس نے مر جانا. اس طرح اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قربانی کر رہے ہیں. اور آگے آئے گا کہ مولا علی قاری کہتے ہیں ایک موٹا تازہ بکرا کرنا، 2 بالکل بکرے چھوٹی چھوٹی بکریاں چھوٹی چھوٹی ان کرنے سے ایک تازہ بکرا کرنا اللہ کی راہ میں افضل ہے. 1466 نمبر روایت ابو سعید فرماتے ہیں کہ کریم علیہ السلام قربانی کی بکبشن، ایک مینڈے کی، اکرن سینگوں والا، فہیلن کہتے ہیں یہ اس کو سانڈ کو فہیلن یعنی تشبیہ دی گئی کہ وہ ایسے تھا بکرا جیسے سانڈ ہوتا، موٹا تازہ پلا. ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، اس کا ڈیٹیل گزر گئی. سیاہی میں دیکھتا اٹھتا چلتا. امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا. اچھا یعنی اس کی آنکھوں کا ارد گرد، اس کا منہ اور اس کے وہ قوائم کھر یہ کالے تھے، باقی سارا سفید تھا. حدیث حسن صحیح. ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کی. 1467 نمبر روایت مجاشع بن سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الجزع، بے شک بھیڑ کا بچہ وہ کافی ہوتا ہے اتنے میں سے جتنے میں السنی، یعنی جو ہوتا ہے بکری کا اپنا دوسرا 1 سال کا، اتنے میں بھیڑ کا 6 ماہ کا چل جاتا ہے جو سال کا نظر آتا ہو. امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا. اور 1469 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو قربانی کا وقت آ گیا، یعنی ہم کہیں ٹھہرے ہوں گے کسی ملک میں یا کسی شہر میں، قربانی آ گئی. ہم شریک ہو گئے گائے میں 7 اور اونٹ میں 10. یہاں پہ اب اونٹ کا 10 آئے. امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا. ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن غریب ہے. امام اسحاق بن راہویہ اس کے قائل ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ روایت منسوخ ہے پچھلی حدیث سے. پچھلی حدیث میں 7 ہے لہٰذا 10 والی منسوخ. اور دوسری بات مولا علی قاری فرماتے ہیں اظہر بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح حدیث کے مخالف ہے. صحیح احادیث اور کثرت سے جمہور صحابہ کا عمل وہ 7 والی کے اوپر رہا ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہوگی. 1470 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے یوم النحر والے دن
وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان اعمال میں سے عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا۔ اور بے شک قیامت کے دن لایا جائے گا اس قربانی کو سینگوں اور بالوں سمیت اور کھروں سمیت، یعنی جس طرح دنیا پہ تھا ویسا آئے گا۔ اور یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا کما کان فی دنیا، جیسا دنیا میں تھا، کوئی اس میں جس طرح آپ نے لیا تھا ویسے ہی آئے گا۔ ویسیر مرکبہ الصراط، اور پل صراط پر یہ آپ کی سواری بنایا جائے گا۔ اب ماشاءاللہ ہمارا پہلوان ہے، یہ اپنا 16,000 کی چھوٹی سی میمنی ذبح کرے، اب پل صراط میں اس نے اس کو کیا لے کے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ پہلوان صاحب بیٹھ گئے تو وہ تو بکری ویسے ہی مر جانی، تو لہذا بندہ اپنی کم از کم جانور وہ کرے جس پر کو بیٹھا تو جا سکے آپ سے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ہے ترغیب دلائی گئی ہے اچھے جانور کو قربان اللہ کی راہ میں کرنا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور بے شک خون اللہ کی بارگاہ میں واقع ہو جاتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ زمین پر ابھی قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ فرمایا تیبو بہا نفسا، خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ 1471 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین یہی ہے ان دنوں میں کہ عبادت کی جائے، عشرہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں، یہ برابر ہیں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، مولا علی قاری نے اس کا ایک اور طرق لکھا ہے نیچے۔ امام منذری کہتے ہیں بیہقی نے روایت کیا یحییٰ بن عیسیٰ سے، یحییٰ بن البجلی سے، عدی بن ثابت سے، یہ تینوں ثقہ راوی ہیں، یہ ثقہ سند والی ہے، ثقہ راویوں کی سند سے حدیث ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہی معنی بیان کیا گیا کہ کثرت سے اس دنوں میں اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرو، اور بے شک اس کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کے اندر عمل 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک عمل کا اللہ ثواب 700 زیادہ گنا عطا فرماتا ہے۔ تیسری فصل ہے 1472 نمبر روایت ہے، جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا عید الاضحیٰ میں یوم النحر والے دن آقا کریم علیہ السلام کی بساط، تو نماز پڑھی، فارغ ہوئے نماز سے، سلام پھیرا، فیضا ہوئے یرا اللہ ماداہی، آپ نے دیکھا قربانی کا کچھ گوشت جو ذبح کر دی گئی تھی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے، تو آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کی ہے یا ہماری نماز پڑھنے سے پہلے اس نے ذبح کی ہے وہ دوسری قربانی اس کی جگہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے پتہ چلا قربانی کرنا واجب ہے، اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو سرکار دوسری بار دوبارہ کرنے کا حکم، کیونکہ سنت کے اندر اوپر نیچے تھوڑا کام ہو جائے لیکن سنت کا اعادہ نہیں ہوتا، جبکہ واجب کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر والے دن نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر ذبح کیا آپ نے جانور کو، فرمایا جس نے ذبح کی نماز سے پہلے وہ اس کی جگہ دوسرا ذبح کرے، اور جس نے نہیں کیا وہ اللہ کا نام پڑھے اور کر دے ذبح۔ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 1473 نمبر روایت ہے، نافع فرماتے ہیں بے شک ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے 2 دن بعد تک قربانی ہے۔ قربانی کل کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، ایک عید الاضحیٰ اور 7 بعد والے 2 دن، یہ 4 دن والا ڈنگوسلہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان آ گیا، یا نشانی لگا لیں، امام مالک نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور 1474 نمبر روایت ہے حضرت مولا علی پاک سے امام مالک نے روایت کیا، یعنی یہ 2 آ گئی۔ آگے 1475 ابن عمر فرماتے ہیں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینہ میں 10 سال رہے، 10 سال قربانی کرتے رہے، یعنی ہمیشہ آپ نے عمل کیا، اس وجہ سے بھی قربانی واجب ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 1476 نمبر روایت ہے، زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی۔ حضور کھال کا کیا ہے؟ فرمایا کھال کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، امام حاکم کہتے ہیں اس کی سند صحیح۔